الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو آپ سے فرمایا کہ اے طلحہ، کیا بات ہے کہ جب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں میں آپ کو بہت زیادہ پریشان اور غمگین دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے چلے جانا یہ ہر مومن کے لیے ہی قیامت سے کم نہیں تھا، لیکن آپ کو میں بہت دنوں سے بہت زیادہ غمگین اور حالت پریشانی میں دیکھ رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پریشانی اور اذیت کا، تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میں ایک ایسے کلمے کو جانتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مرتے وقت اس کلمے کو پڑھ لے تو اس کو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ایک روایت کے مطابق یہ کلمات ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرما دے گا، یعنی موت کے وقت کشادگی عطا فرمائے گا، اور ایک روایت میں یہ کلمات ہیں کہ اللہ اس کو مصیبت سے نجات و کشادگی عطا فرما دے گا، اور اس کی وجہ سے اس کا چہرہ منور اور روشن ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں۔ نمبر 3، اور وہ خوش کن چیزیں دیکھتا ہے موت کے وقت۔ اللہ اکبر، یعنی اس کو پھر نورانی فرشتے نظر آئیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس کو جو انعامات دینے ہوں وہ بھی اس کو نظر آنا شروع ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ اس کلمے کی برکت کی وجہ سے وہ خوش کن چیزیں دیکھتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ آگے ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے صحیفہ اعمال کے لیے یہ کلمہ نور ثابت ہوتا ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ اور آگے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ تعالی جب یہ وہ کلمات پڑھ رہا ہوتا ہے موت کے وقت تو اس کی جسم اور روح موت کے لمحے میں اس کی وجہ سے ایک نئی روح اور خوشی محسوس کرتی ہے، یعنی وہ ایک نئی خوشی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے اس کلمے کی برکت کی وجہ سے، اس کی روح اور اس کا جسم جو ہے ایک نئی فرحت پاتا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں، کم و بیش 4-5 چیزیں آپ نے بیان کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں جو موت کے وقت اس کلمے کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو میں غم زدہ اس لیے ہوں کہ میں وہ کلمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ نہیں سکا یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو میں اس پر افسوس اور غم زدہ ہوں کہ بھائی وہ کلمہ میرے سے رہ گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمہ تو میں جانتا ہوں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ ایک دم کھل گئے، اور آپ نے پوچھا کہ آپ وہ کلمہ جانتے ہیں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ وہ کلمہ مجھے بھی تو بتائیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمہ وہی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کلمہ جو موت کے وقت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ برکات عطا فرمائے گا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ نے بالکل حق فرمایا، یہی وہ کلمہ ہے جس کی یہ برکات ہو سکتی ہے۔ تو اب اندازہ کریں کہ موت کے وقت اگر کسی کو کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے تو اس کے لیے کم و بیش 4 انعامات یا 5 انعامات تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی۔ اس کے علاوہ کیا کچھ ملے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو بھائیو، اصل میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب کس کو ہوگا؟ یاد رکھیں کہ اگر ہم دنیا اپنی مرضی کے مطابق گزاریں، عیاشی میں، آوارگی میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، نہ اسلام یاد، نہ اسلام کے احکامات یاد، نہ کبھی اللہ یاد آیا، وہ کبھی کوئی مشکل آ گئی تو 1-2 مرتبہ اللہ اللہ کر لیا، نہ کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت طریقوں کا لحاظ رکھا، اور کفار کے طرز پر زندگی گزار کر ہم یہ خواہش کا اظہار کریں کہ موت ہمیں اس طرح کی جائے کہ کلمہ پڑھتے آرام سے سکون و عافیت سے جائیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں۔ ایک بزرگ کا بیان تھا، اس میں وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے ملتان کے ایک ڈاکٹر ہیں جن کی ڈیوٹی ہی ایمرجنسی وارڈ میں تھی، یعنی جہاں مریض اکثر فوت ہو جاتے ہیں، یعنی ایسی شدید کنڈیشن میں وہاں مریض پہنچتا ہے۔
تو ان ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ بھائی میرے سامنے اکثر لوگ جو آتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، یہاں بچتے نہیں، تو میں آنے والوں کو کیوں نہ کلمے کی تلقین کر دیا کروں کہ چلو جا تو رہے دنیا سے تو کلمہ پڑھ کے چلا جائے۔ تو اس ڈاکٹر نے باقاعدہ پھر اپنی کتاب لکھی، کتاب میں اپنے یہ تجربات شیئر کیے، اس کتاب کا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں نے جو میرے پاس میرے سامنے لوگ فوت ہوئے، میں نے اگر 100 لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی ہے کہ جن کے بارے میں مجھے نظر آ گیا تھا کہ یہ بندہ بچنے والا نہیں ہے، تو میں نے اس کو کلمہ پڑھنے کا کہا، یا اس کے پاس میں نے کلمہ پڑھا کہ تاکہ اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے، کلمہ پڑھ کے چلا جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ اگر میں نے 100 بندوں کو کلمہ پڑھنے کا کہا ہے، جن میں سے صرف اور صرف ہو سکتا ہے 4 سے 5 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہو، باقیوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، ان کی زبان پر جاری ہی نہیں ہوا، کوشش کے باوجود جاری نہیں ہوا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور ایک تو انہوں نے تجربہ یہ بھی لکھا کہ میں جب یہ دیکھ رہی صورتحال کہ بھائی اکثر لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے، وہ چاہتے بھی ہیں، کوشش کرتے بھی ہیں، لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی، زبان گونگ ہو جاتی، بند ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ایک بندے کو اس حوالے سے پوچھا، جب میرے سامنے وہ بندہ تھا، آخری لمحات میں تھا، میں کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ کلمہ اس کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے اشاروں سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تیری زبان سے کیوں نہیں کلمہ جاری ہو رہا؟ تو وہ کہہ رہا تھا، اشاروں سے اس نے بتایا کہ کوشش تو میں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن زبان پہ کلمہ آ نہیں رہا۔ یہ مسئلہ ہے کہ ساری عمر اگر آوارگی میں گزار کے ہم موت اعلیٰ لوگوں کو جیسی چاہیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ قرآن میں اعلان فرما چکا، کیا نیک اور بد برابر ہو جائیں گے؟ کیا ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو جائے گی؟ کیا تم نے یہ عجیب قسم کا تصور خود ہی قائم کر لیا؟ کیا نیک اور بد ایک جیسے ہو جائیں گے؟ ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو جائے گی؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ ہمیں شیطان نے پٹی پڑھا دی ہے، اور بھائی جیسے مرضی زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ابھی معاف تو فرمائے گا جب تیرا ایمان سلامت رہے گا، معاف تو فرمائے گا کہ اللہ چاہے گا۔ یہ تجھے کس نے کہا ہے کہ تو ساری عمر جو ہے آوارگی، کفار، یہود و نصارہ کے طریقے کو، اس سارے پیٹرن کو جو ہے کور کرتا رہے، اس پر چلتا رہے، اور موت تجھے مدینے پاک میں ایسی عرفہ والا اولیاء والی آ جائے؟ تو یہ بہرحال ایسا اکثر ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ایک تو ڈاکٹر کا واقعہ نا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا، وہ اور بھی بہت سے لوگوں سے ایسے واقعہ سننے کو ملتے ہیں کہ بعض قبروں کو جب کھولا گیا، یعنی وہ کھل گئیں تو چہرے لوگوں کے قبلے سے پھرے ہوئے نظر آئے۔ تو قبروں میں تو حال یہ ہو رہا ہے، تو ہم لوگوں نے جو ہے اپنا یہ ایک سیٹ اپ بنا لیا کہ بھئی سب کچھ کرا کے بھی اللہ تعالیٰ لازمی معاف فرمائے گا، لازمی والا تو معاملہ نہیں ہے، وہ تو چاہے گا تو ایمان سلامت رہے گا تو ہوگا نا۔ ایک مبلغ بیان کر رہے تھے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ ایک ایئر ہوسٹس تھی، جب وہ ہاسپٹل پہنچی غالباً ہارٹ اٹیک ان کو آیا تھا، جب ڈاکٹر نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ بچتی نہیں، تو ڈاکٹر نے کہا چلو اس کو کلمے کی تلقین کر دیجئے، کلمہ پڑھ کے چلی جائے۔ تو ڈاکٹر نے جب موت کے اثرات دیکھے تو وہ کلمہ پڑھنا شروع کیا تاکہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو، لیکن وہ کیا کر رہی تھی؟ تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں اس کی زبان پر یہ جاری تھا کہ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، میں نے شاپنگ کرنے جانا ہے، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، میں نے شاپنگ کرنے جانا ہے۔ وہ بار بار انہیں کلمات کو دہرا رہی تھی۔ ڈاکٹر کلمے کی تلقین کر رہا ہے لیکن کلمہ اس کی زبان پر نہیں آ رہا، بس وہ یہ کہتے کہتے دنیا سے چلی گئی۔ اسی طرح 20 قسم کے واقعات ہیں کہ بندے کی جو لائف سٹائل ہوتا ہے نا، جس میں اس کا زیادہ وقت صرف ہو رہا ہوتا ہے، وہ موت کے وقت بھی انہی چیزوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اکثر بہت سے علماء سے میں نے اس طرح کے واقعات سنے، بہت سے واقعات سنے۔ ایک بیان کیا، ایک یہ واقعہ تھا کہ ایک کوچوان تھا جو ٹانگیں چلاتا تھا، جب یہ ٹانگے وغیرہ چلتے تھے، اس کو بھی اسی طرح کا جب اس کا آخری لمحات آئے تو لوگوں نے اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ کی تلقین اس کو کی۔ اب وہ نوجوان، اس کی زبان پر کیا جاری تھا؟ موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھ رہا، کیا پڑھ رہا ہے کہ پاٹیل واری کلی سواری، پاٹیل واری کلی سواری، اور ساری عمر اس نے اسی کلمے کے ساتھ گزاری تھی، ساری عمر اسے یہ صدائیں لگاتے رہا، موت کے وقت بھی وہ کلمہ جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، پاٹیل واری کلی سواری، پاٹیل واری کلی سواری۔ تو جس انداز میں ہم لوگ زندگی گزاریں گے، موت کے وقت اسی کا پرتاؤ، اسی کے اثرات ہمارے سامنے نظر آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ شیطانی خیالات چھوڑ دیں، خدا را چھوڑ دیں۔ یہ شیطان نے بہت برا چکر دے رکھا ہے کہ سب کچھ کرا کے بھی ہم لوگ پکے جنتی بنے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، یہ اسی کا ایمان بچتا ہے جس کو ایمان کی حفاظت کی فکر ہو، اور جس قوم کو فکر ہی کوئی نہیں ہے، وہ 10 روپے کے پیچھے اپنا ایمان بیچ رہی ہے۔
تو وہ کہے کہ میں موت کے وقت اس طرح کے بہترین معاملے ہو جائے میرے ساتھ اور یہ ساری حوریاں آ جائے اور جنتی سارے معاملے فرشتے نورانی چہروں سے کہیں کہ حضرت صاحب آپ کو لینے ہیں، او بھائی یہ اس خیالی دنیا سے باہر آؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔